اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، بیٹا ہمارا 19واں لیکچر ہے۔ نظموں کی طرف ہم بڑھے ہوئے تھے، نظم پڑھ رہے تھے، تو نظم سمارٹ سلیبس کے حساب سے ہماری چل رہی تھی اسلامی مساوات، اور شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ پہلے 5 بند ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بند نمبر ہے 6۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر۔ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر۔ پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ معنی لکھ لیں۔ ہم جنس برابر کے لوگ، ساتھی ہم نسل، چین آرام، دم بھر تھوڑی دیر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے، تدبیر الٹی امید کے خلاف ہونا، عقل اور سوچ کے برعکس ہو جانا، تقدیر کھوٹی بدقسمتی۔ مفہوم ہے اس کا۔ امیر لوگ غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو اپنے جیسا کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ غربا کو اس زمانے میں لمحہ بھر بھی سکھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہوتا ہے، نہ ہی خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے، نہ سونے کے لیے ڈھنگ کا بستر، حتیٰ کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور بھوک مٹانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان کی تمام کوششیں ناکام رہتی ہیں اور تقدیر بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ کسی بھی شعر کی، کسی بھی بند کی تشریح کے لیے بیٹا اس کا مفہوم بہت ضروری ہوتا ہے۔ مفہوم دوبارہ سنیں۔ امیر لوگ غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو اپنے جیسا کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ غربا کو تو اس زمانے میں لمحہ بھر بھی سکھ نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہوتا ہے، نہ ہی خدمت کے لیے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے، نہ سونے کے لیے ڈھنگ کا بستر، حتیٰ کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور بھوک مٹانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان کی تمام کوششیں ناکام رہتی ہیں اور تقدیر بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام کے خالق شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنی نظم اسلامی مساوات میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی معاشرتی تفریق یعنی امراء اور غربا کے درمیان پایا جانے والا فرق کو اس کمال خوبصورتی سے تجزیاتی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تشریح طلب بند میں شاعر نے غریب طبقے کے حالات بیان کیے ہیں کہ کس طرح وہ تکلیف دہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس بند سے قبل حالی امیر طبقے کی سفاکیوں کو منظر عام پر لا رہے تھے کہ کس طرح ان کے دماغ پر غرور اور تکبر کی مکڑی نے جالے تان رکھے ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں اور ناداروں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، عالیشان محل نما مکان، اور ان میں سامان تعیش کی یعنی عیش کے سامان کی ریل پیل ہوتی ہے۔ سواری کے لیے گاڑیاں، پہننے کے لیے قیمتی لباس اور سونے کے لیے نرم و ملائم مخملی بستر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف غربت و ناداری کا مارا طبقہ، جن کے دن رات دکھوں، مصائب اور پریشانیوں میں بسر ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو تو زندگی میں لمحہ بھر بھی سکون اور چین کا میسر نہیں آتا، تو پھر یہ کیسے امیروں اور دولت مندوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟
इन ज़माने के सताए हुए मजबूर व बेकस और मुफलिस लोगों के पास ना तो कोई सवारी होती है और ना ही खिदमत के लिए नौकर चाकर होते हैं। इनके पास सर छुपाने के लिए ना मकान होता है, ना ही राहत व आराम के लिए ढंग का बिस्तर। ये बेचारे ढंग का लिबास पहनने को भी तरसते रहते हैं। गुर्बत और नादारी के हाथों मजबूर होकर बदन को ढांपने के लिए फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा करते हैं। इनके पाँव में जूता भी फटा पुराना होता है, जो रास्ते में पड़े हुए पत्थरों और कांटों से बचाने से कासिर है। फाकों से मजबूर बेबस लोग अपनी तकदीर संवारने के लिए जो तदबीर करते हैं, जो तरीका इख्तियार करते हैं, वो भी उल्टी साबित होती है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। यानी ये असल में गुरबा की वक्ती बीमारी नहीं है, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली बीमारी है, क्योंकि उनके पास इनका कोई हल नहीं है। जो हल भी निकालने की कोशिश करते हैं वो काम उल्टा ही हो जाता है। जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं वो कभी अपने अंजाम को, बेहतरीन अंजाम को नहीं पहुंच पाता, ख़राब हो जाता है। गरीब बेचारे फिर मायूसी और बेबसी का शिकार। गुर्बत के मारे ये बेचारे लोग वक्ती ज़रूरियात को, जो ज़िंदगी की ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, उनको भी तरसते रहते हैं। दरअसल गरीब और नादार लोग इस कदर लाचार और बेबस होते हैं कि अपनी मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी करने से कासिर होते हैं। नहीं कर पाते वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा। मौजूदा दौर में बस या रेल गाड़ी पर सफ़र करना मामूली ख्वाहिश है, जिसकी तकमील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इन गुर्बत के सताए हुए लोगों के पास पैसे ना होने की वजह से बस या रेल गाड़ी का सफ़र भी नामुमकिन होता है। ये बेचारे रुपए पैसे की किल्लत की वजह से रेलगाड़ी और बस तो दरकिनार घोड़े पर भी सफ़र नहीं कर सकते, बल्कि पैदल ही चलते हैं और सफ़र की मुश्किलात सोबतें बर्दाश्त करते हैं। बीमारी हो या तंग दस्ती, उन्हें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। इनके पास तो कोई ज़ाती ठिकाना भी नहीं होता, फिर मुलाजिम कहाँ से आएंगे। लिबास इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इन मुफलिसों के पास वो भी नहीं होता, और गर्मी की शिद्दत या जाड़े की शदीद सर्दी भी अपने जिस्म पर बर्दाश्त करते हैं। बकौल शायर, तुम्हारी बांदियाँ अंबार में रेशम के तलती हैं, तुम्हारी बांदियाँ अंबार में रेशम के तलती हैं, हमारी बेटियों के तन की उरियानी नहीं जाती। एक और शायर ने क्या खूब कहा, बूढ़ी हुई गरीब की बेटी शबाब में, बूढ़ी हुई गरीब की बेटी शबाब में, गुर्बत ने रंग रूप निखरने नहीं दिया। यानी जवानी में ही गरीब की बेटी बूढ़ी हो जाती है। गुर्बत की वजह से न रंग होता है उनका, न रूप निखर सकता है। इन बंदगाने जलील का कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए मंसूबे बनाते हैं, लेकिन इनके ये मंसूबे कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचते। बदनसीबी इनका दामन नहीं छोड़ती और ये हसरतें लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हम वो स्याह बख्त हैं तारक के शहर में, हम वो स्याह बख्त हैं तारक के शहर में, खोल लें दुकान कफन की, लोग मरना छोड़ दें। यानी हमारी किस्मत इतनी हल्की है कि हमने कफन की दुकान खोल ली कि ये तो
ہر کسی کی ضرورت ہے، تو لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا۔ یہ قسمت کا شکوہ ہے، یہ قسمت کا گلہ ہے جو شاعر نے کیا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے غریب لوگوں کے لیے عمرہ کو جھنجھوڑا ہے کہ غریبوں کی خبر لیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ قرض نہیں ہے یہ، احسان نہیں ہے یہ، نہ کام کے بدلے میں، بلکہ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے قرض دیا کرو، میں بہترین قرض واپس لوٹانے والا ہوں۔ قرض حسنہ یعنی ایک خرچ کرو گے تو 70 گنا ملے گا۔ تو اس لیے اپنے مال میں سے جائز جو بنتی ہے وہ لازماً زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر، اپنے مال پر، اپنے زیور پر، اپنے زیورات پر اور اپنے جانوروں پر، اپنی ہر چیز پر زکوٰۃ جو بنتی ہے، جو واجب الادا ہے، وہ اگر انسان ایمانداری سے دیتا رہے ہر شخص، تو شاید ہمارے ملک میں کوئی غریب نہ رہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہر غریب ٹیکس تو امیروں سے زیادہ ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غریب سے تو ٹیکس لے لیا جاتا ہے نا، وہ تو ماچس کی ڈبیا پر بھی، صابن کی ٹکیا پر بھی، ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے۔ امیر لوگوں کو یہ روپے ٹکے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بڑے ٹیکس وہ دیتے ہی نہیں، وہ کھا پی جاتے ہیں، حکومتیں انہی کی ہیں۔ امیر سے ٹیکس کون پکڑ سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ ایمانداری سے ٹیکس دیں، ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں، تو شاید پاکستان میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی غریب نہ رہے۔ تو بیٹا اس پڑھائی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا، اس میں سے اللہ کے بندوں پر، اس کی مخلوق پر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ جی بیٹا انشاءاللہ اگلی کلاس اب کل ہوگی۔ اللہ حافظ۔